بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ تو حدیث مرسل صحیح کے حکم میں کب ہوگی؟ اس کی ہوگی اب یہ مرسل صحابی، مرسل الصحابی، یعنی مرسل صحابی یعنی صحابی ارسال کرے۔ مرسل صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما اخبر به الصحابی عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ، کہ وہ مرسل صحابی وہ حدیث جس کی صحابی خبر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل وغیرہ کے بارے میں، ولم يسمعه او يشاهده اما لصغر سنه او تأخر اسلامی او غیابه، لیکن وہ حدیث جو قول روایت کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہ ہو، یا وہ فعل جو روایت کر رہے ہیں اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو۔ اب وہ سنا نہ ہو صحابی نے یا دیکھا نہ ہو اور روایت کر رہے ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تین وجہ میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو لصغر سنہ، کہ کم سن ہونے کی وجہ سے، عمر کم ہونے کی وجہ سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قول فرمایا تھا، وہ بات فرمائی تھی یا وہ فعل فرمایا تھا، او تأخر اسلامی ہی، یا وہ اسلام اس کے بعد لائے، چھوٹے نہیں تھے تو بڑے، لیکن وہ اس کے بعد یا پھر اسلام لے کر آئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس کے بعد وہ اسلام لے کر آئے تھے، یا غیاب ہی، یا یہ ہے کہ ان کے غائب ہونے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت وہ صحابی وہاں موجود نہیں تھے، غائب تھے، یا وہ عمل فرمایا تھا فعل کے وقت یا قول کے وقت وہ حاضر نہیں تھے، وہ حاضر نہیں تھے کہ غائب تھے، اس وجہ سے وہ خود نہیں دیکھ سکے یا سن سکے، لیکن انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یعنی اس کا مطلب بیچ میں کوئی اور صحابی ہیں جن سے انہوں نے سنا، لیکن انہوں نے ان صحابی کا ذکر نہیں کیا، ارسال کیا، اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی۔ یا تو عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، یا غائب ہونے کی وجہ سے، یا اس فعل یا قول کے بعد اسلام لانے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب انہوں نے وہ چیز سنی کسی دوسرے صحابی، کسی بڑے صحابہ کرام سے، بڑے صحابی سے، یا کسی اور صحابی سے سنی، تو اسے مرسل صحابی کہتے ہیں۔ فرماتے ومن هذا النوع احادیث لصغار الصحابہ، اس قسم کی یعنی جو مرسل صحابی ہے، اس قسم کی جو احادیث ہیں یہ چھوٹے صغار صحابہ کرام سے یہ قسم مروی ہوتی ہے، جیسے کہ ابن عباس و ابن زبیر وغیرہ، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ اور دیگر وہ صحابہ کرام جو اس وقت چھوٹے تھے، تو اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم مرسل صحابی، مرسل صحابی کا حکم کیا ہے؟ فرماتے القول الصحیح المشہور الذي قطع به الجمہور انه صحیح محتج به، فرماتے کہ صحیح اور مشہور قول جس کا جمہور نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحیح اور قابل حجت ہے، یعنی صحیح اور مشہور قول جو جمہور کا قول ہے، جمہور نے جس کا فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ مرسل صحابی جو ہے یہ قابل حجت ہے، یہ صحیح بھی ہے اور صحیح حدیث بھی ہے اور قابل حجت بھی ہے، لأن روایت الصحابہ عن التابعین نادرۃ، اس لیے کہ صحابہ کی تابعین سے روایت یہ بہت شاذ و نادر ہے، یعنی بہت نادر ہے کہ جب وہ تابعین سے روایت کرے۔ وَإِذَا رَوَوْا عَنْهُمْ بَيَّنُوهَا، اور جب صحابہ کرام تابعین سے روایت کرتے ہیں تو وہ اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو اگر وہ ارسال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ارسال انہوں نے صحابی سے کیا ہے، کیونکہ اگر جو صحابہ وہ تابعین سے اگر کوئی حدیث روایت کر رہے ہیں تو وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يُبَيِّنُوا، اور اگر وہ اس کو بیان نہ کریں، واضح نہ کریں، وقالوا، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، یعنی انہوں نے بیان نہیں کیا، وضاحت نہیں کی، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے فالاصل انہم سمعوها من صحابی آخر، اس میں اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے
وہ جو واضح نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ روایت صحابی کے دوسرے صحابی سے سنی. یعنی فرماتے ہیں کہ صحابہ چھوٹے صحابہ جو اس وقت چھوٹے ہوتے تھے وہ اگر کسی تابعی سے کوئی روایت کرتے ہیں تو وہ اس کو بیان ضرور کرتے ہیں کہ جس تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اگر وہ ارسال کر رہے ہیں بیان نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پکا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے حدیث. وحذف الصحابی لا یضر، اور صحابی کا حذف کرنا یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ ضرر نہیں پہنچاتا، مضر نہیں ہے استدلال وغیرہ کے لیے، کما تقدم جیسا کہ پیچھے گزر چکی ہے. وقیل ان مرسل الصحابی کمرسل غیرہ فی الحکم وہذا القول ضعیف مردود. فرماتے کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ صحابی کی مرسل جو ہے دوسرے لوگوں کے مرسل کے حکم میں ہے اور انہی کی طرح ہے. فرماتے یہ جو بعض لوگوں کا قول ہے یہ قول ضعیف اور مردود ہے. اشہر المصنفات کی، اس میں جو مشہور تصانیف ہے مرسل کے اندر، فرماتے المراسیل لابی داود، ایک تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراسیل ہے، مراسیل ابو داؤد کے نام سے، اس میں بھی مرسل روایتیں ہیں. دوسری المراسیل لابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کی جو مراسیل ہے. اور تیسری جیم جامع التحصیل احکام المراسیل للعلائی، کہ علائی کی جامع التحصیل احکام المراسیل، یہ تینوں کتابیں ان کے اندر مرسل روایتیں ہیں. ان تینوں کتابوں کے اندر مرسل روایتیں ہیں، اس میں انہوں نے مرسل روایت لانے کا اہتمام کیا ہے.